الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا سلسلہ چل رہا ہے. آج اس سلسلہ میں 12واں بیان ہے. آج کے اس بیان کا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی میں ابو جہل کا کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی. اللہ رب العزت نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے پہنچانے کی ذمہ داری سونپی تو جو لوگ پہلے دن سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت اور مسلمانوں کی مخالف ہوئے ان میں سب سے بڑا کردار ابو جہل کا تھا. ابو جہل اس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا اور یہ مکہ والوں میں دانا مشہور تھا. اس لیے اس کی کنیت تھی ابو الحکم. اپنے آپ کو ابو الحکم کہلواتا تھا. ابو الحکم کا معنی بہت بڑا دانا، بہت بڑا سمجھدار. لیکن اسلام کے مقابلے میں اس کی حرکتیں ساری کی ساری جاہلانہ تھی. کسی قسم کی حکمت اور بصیرت پر مبنی نہیں تھی. اس لیے اس کو ابو الجہل کہا گیا کہ یہ داناؤں کا سردار نہیں ہے بلکہ یہ جاہلوں کا سردار ہے. یہ حکمتوں کا منبع نہیں ہے، نہ بہت بڑا دنا ہے بلکہ اعلیٰ درجے کا بیوقوف ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو ابو جہل نے آپ کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی. آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اسباب کیا تھے؟ کن وجوہات کی بنا پر ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی دعوت کی مخالفت کی؟ وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ اپنے آبائی دین سے محبت،
بت پرستی سے عقیدت. چونکہ مکہ والے بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے اور بت پرستی کی محبت ان کے دلوں میں رچی اور بسی ہوئی تھی. اس کا دل سے نکلنا بہت مشکل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو یہ دعوت ان کو بڑی عجیب محسوس ہوئی. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ شریف جو توحید کا اور اللہ کی عبادت کا مرکز تھا، اس کو 300 سے زائد بتوں سے بھر دیا گیا. شرک اس حد تک رگ و ریشے میں بس چکا تھا. تو اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی، کہا ایک رب کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو. تو یہ اور اس کی پارٹی کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے دشمن ہوں گے. دوسری وجہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا تو ابو جہل مکہ کا رئیس تھا، بڑا سردار تھا، اور اس وقت معاشرے میں جو جتنا بڑا سردار تھا اس کے تو اتنی بڑی آکڑ تھی. تو اس میں تکبر اور اکڑ بہت تھی، سرداری پر گھمنڈ بہت تھا. اس وجہ سے اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار نہیں کی کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہو جاؤں گا، اسلام کو قبول کر لوں گا، تو میری وہ سرداری اور میرا تکبر، وہ بڑائی میری نہیں رہے گی. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلنا پڑے گا، جبکہ میں خود دوسروں سے اپنی بات منواتا ہوں. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی، اسلام کو قبول نہ کرنے کی. باہر کے جس دن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، اسی دن سے آپ کے بڑے مخالفوں میں سب سے بڑا مخالف ابو جہل تھا. اس نے اسلام اور مسلمانوں پر اتنے زیادہ ظلم کیے، اپنی سرداری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کہ جس کی مثال ماضی کے اعتبار میں ملنا بہت مشکل ہے. اس کے کیے گئے ظلم، اس کی داستان بہت عظیم ہے، بڑی لمبی ہے. اب آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا، تو جو لوگ قرآن کو سنتے تھے تو ان کے دل میں قرآن سے محبت پیدا ہو جاتی، اور قرآن ایسا زبردست کلام تھا کہ عجم تو کیا عرب بھی اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز تھے. جب فصیح بلیغ نہایت عمدہ کلام قرآن کریم کو لوگ سنتے تو مسلمان ہو جاتے. ابو جہل نے یہ اقدام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اونچی آواز سے قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی. بھی آپ لوگوں نے یہاں کسی مجلس کے اندر اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھنا. اونچی آواز سے قرآن جب پڑھا جاتا تو لوگ سنتے تو لوگ مسلمان ہو جاتے. تو
ایک پابندی اس نے یہ عائد کی کہ تم لوگ اونچی آواز سے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ آپ یہ لوگ خود ابو جہل اور اس کے ہم نوال ہو، وہ طرح طرح کی مجلسیں قائم کرتے اور اس میں بسا اوقات اپنے بتوں کی تعریفیں کرتے اور بسا اوقات اپنے باپ دادا کے غلط کارنامے یاد کر کر کے لوگوں کو سناتے اور لوگوں سے داد اثر کرتے. واہیات قسم کی مدرسے قائم کرنا جائز تھا ان کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پابندی عائد کر دی کہ آپ لوگ قرآن کریم اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے. کوئی مجلس ایسی قائم نہیں کر سکتے کہ کوئی بندہ پڑھے قرآن کریم کو، کیونکہ عرب والے قرآن کریم کے معنی کو سمجھتے تھے، اس میں سراسر توحید اور سراسر ہدایت تھی. ابو جہل نے دوسری پابندی مکہ میں اپنے ہم زیروں کے ساتھ مل کر یہ لگائی کہ لوگ قرآن سن نہیں سکتے. مسلمانوں کے قرآن پڑھنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی اور مکہ والوں کے قرآن سننے پر پابندی لگا دی. اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس پروپیگنڈے کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ جس مجلس میں قرآن پڑھا جا رہا تو ایک تو پڑھنے نہیں دینا اور دوسرا اپنے لوگ وہاں اس مجلس میں شامل ہو کر شور کرنا شروع کر دیں گے، شور کرنا، تاکہ لوگ قرآن سنیں گے نہیں تو پھر ایمان بھی نہیں لائیں گے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کے اس پروپیگنڈے کو ذکر فرمایا. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور و غل کرتے رہو تاکہ تمہاری جدا زدہ رہے. تو یہ بھی بہت بڑی سازش تھی، یہ بھی ایک ظلم تھا کہ فحاشی اور ریانی پر مبنی اشعار سننے کی اجازت، بت پرستی پر مبنی اشعار سننے کی اجازت اور باپ دادوں کے غلط کارناموں کو سننے کی اجازت، لیکن قرآن سننے پر پابندی لگا دی گئی. اللہ پاک نے اس کتاب کا نام جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس وحی کا نام جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا، اس کا نام ہی قرآن رکھ دیا. اور القرآن کا معنی وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، یعنی یہ نام رکھنا مشرکین کو پیغام تھا کہ تم لوگ اس کے پڑھنے اور سننے پر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ یہ کتاب اور کلام اور وحی ایسی ہے جو اب بھی پڑھی جاتی ہے، مستقبل میں پڑھی جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پڑھے جانے سے روک نہیں سکتی. اسی وجہ سے اس کے کثرت سے پڑھے جانے کا اللہ پاک نے انتظام فرمایا کہ ہر دور میں اس کے ہزاروں لاکھوں حافظ رہے ہیں. حافظ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ اس سال وفاق المدارس العربیہ کے زیر اہتمام جو بچے قرآن کریم کا حفظ کا امتحان دے رہے ہیں ان کی تعداد 1,00,000 تقریباً 15,000 ہے. تو 1,15,000 ایک سال میں تیار ہو گئے. قرآن سب پڑھنے والے ہیں، یہ قرآن سننے والے ہیں. تو ان لوگوں نے پابندی لگائی تھی کہ کتاب قرآن کریم کو پڑھنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں. کہ الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھ جانے والی کتاب قرآن ہے.
اسی طرح ابو جہل چونکہ اثر رسوخ والا شخص تھا، مکہ کا رئیس تھا، سردار تھا، اپنے ہم نواؤں کے ساتھ مل کر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر پابندی لگا دی کہ وہ کعبہ میں آ کر نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور عبادت کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں۔ حالانکہ خانہ کعبہ، مسجد حرام، یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ عجیب ظلم تھا کہ وہ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، اللہ کی عبادت کا، اس کو بتوں سے بھر دیا، وہاں بتوں کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت بندی لگا دی۔ طواف بیت اللہ، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بطور نعمت کے عطا فرمایا، تو اس کا طواف بہت بڑے اجر ثواب کی بات تھی، اس کے طواف بندی لگا دی کہ مسلمان یہاں بیت اللہ میں آ کر اعلان نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اس کا طواف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو جہل کے جو مظالم تھے، ان میں کئی مظالم ہاتھ سے بڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس موجود تھے، تو اس نے ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہاں سے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساروں پر میں مارا، ساروں پر پھٹ گیا اور بہت خون نکلا، اور ساتھ سلم یہ کہ بہت زیادہ گالم گلوچ بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور اس گناہونے فعل پر کوئی بات نہ کی، خاموشی سے وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک خاتون دیکھ رہی تھی اس سارے ماجرے کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ باہر شکار پر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو اس خاتون نے سارا ماجرا سنایا کہ آج ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر مارا اور بہت خون بہا اور گالم گلوچ بھی کیا۔ اس ظلم کو دیکھ کر اور سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے راہ نہ گیا، ابو جہل کے پاس گئے۔ اب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جا کر کہا بھی ہاں تو نے یہ کام کیوں کیا، ہم تیرا علاج کریں گے، تجھے کس نے اجازت دی تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے اظہار بھی کیا کہ تو اپنی حرکتوں سے باز آ جا، میں جو ہے کرنا جو کرنا کر لے، میں ہی مسلمان ہو گیا ہوں۔ مسلمان ہوئے نہیں تھے، کہا میں ہی مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس سے وہ بڑا پریشان ہوا اور اپنے بندوں کو اس کو ساتھ ملا کر جتھا بندی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بندوں کو ساتھ ملایا، تو پھر یہ بیٹھ گیا آرام سے، بھی اس کا رد عمل صحیح نہیں سامنے آ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نقصان پہنچے۔ پھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آج میں نے ابو جہل کو اچھے طریقے سے سنائی اور اس کا دماغ ٹھیک کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ آپ میری طرف سے ابو جہل سے لڑے، مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ آپ ایمان لیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وہی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو
ابو جہل کے مظالم کی داستان بڑی لمبی ہے. ایک بار تو ایسا ہی ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مکہ مکرمہ میں عبادت کے لیے تشریف لاتے تھے، تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ محمد جو کہ جہاں آتے ہیں اور آ کر سجدے میں گر جاتے ہیں اور لمبا سجدہ کرتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب بھی یہاں آئیں اور سجدے میں گرا ہوا ہو تو میں اس کے گردن کو دبوچ دوں، گردن پر پاؤں رکھ کے لینا اس قسم کی رائے کا اظہار اپنے ساتھی کے سامنے کیا اور اس موقع کا منتظر تھا. چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے، مسجد حرام میں تشریف لائے، بیت اللہ کے پاس نماز میں مشغول ہو گئے. جب آپ سجدہ میں گئے تو اسی اپنے برے ارادے سے آگے بڑھا اور آپ کی گردن مبارک پر پاؤں رکھنے لگا تو فوراً ڈر کر پیچھے ہو گیا اور نہایت گھبراہٹ کی حالت میں اپنے لوگوں کے پاس آیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں گردن پر پاؤں رکھوں گا اور جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو تکلیف دوں گا، یہ وہ، اب کیوں اس طرح گھبراہٹ کر پیچھے ہٹ کے واپس آ گئے؟ کہنے لگا کہ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھنے کا ارادہ کیا، فوراً ایک آگ درمیان میں حائل ہو گئی اور مجھے خوف تھا کہیں وہ مجھے کچھ نہ دے، اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بعد میں فرمایا کہ اگر یہ آگے بڑھتا تو یقین فرشتے بھی وہاں موجود تھے، اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ انہوں نے کچھ لینا تھا، یعنی وہ اس کا ضائع ہو جائے. تو اب دیکھیں کسی قسم کا بھی حربہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس نے چھوڑا نہیں پوچھا. اسی طرح کا معاملہ یہ بھی ہوا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے قاتلانہ حملہ کیا، بلکہ حملے کی کوشش اس میں ناکام ہوا. اس نے سوچا کہ میں نہیں کو اثر کو قتل کر دوں. آپ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا تو قریب آیا حملے کے ارادے سے تو فوراً پیچھے ہٹ گیا. پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا ایک بھیانک اونٹ جس کے دانت بہت بڑے بڑے تھے، شکل عجیب تھی، وہ مجھے نگلنے لگا تھا، اس وجہ سے میں پیچھے ہو گیا. تو کئی مرتبہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی. حالانکہ یہ بھی قریش کا فرق تھا، لیکن اناس کے تکبر اتنا تھا، اپنی رئیسی پر، اپنی سرداری پر گھمنڈ اتنا تھا، اس کو خوف تھا بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار سمجھنے لگے اور میری عظیم مقام ختم ہو جائے. اس وجہ سے ہر طرح کا ذلیل حربہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے استعمال کیا. ایک معاملہ یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر کہ مکہ والوں کو بھڑکایا کہ یہ چونکہ ابائی دین چھوڑ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے، تو ان سے ہر طرح کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. بنو ہاشم اور بنو عبد المناف قریش کی دو شاخیں،
ان کے ساتھ اس نے دوسرے مکہ والوں کو ساتھ ملا کے ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا. ایک تحریری معاہدہ لکھا گیا، اس میں یہ طے ہوا کہ ہم ان سے کسی قسم کی رشتہ داری نہیں کریں گے، نہ رشتہ لیں گے نہ رشتہ دیں گے. کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے چند دن بعد ہی عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے. اس سے وہ اور پریشان ہوئے کہ دیکھو اس طرح اگر بڑے بڑے مکہ کے جو سردار ہیں وہ مسلمان ہونے لگے تو ہماری سرداری جاتی رہے گی، اس سے ہمارا مرم ختم ہو جائے گا. تو یہ کیا بائیکاٹ میں تحریل کی ہوئی، ان کو ان سے کوئی رشتہ داری نہیں کرے گا، کوئی ان سے تجارت نہیں کرے گا. باہر سے کوئی آدمی تاجر کوئی چیز خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے آئے گا تو ہم انہیں خریدنے نہیں دیں گے اور ان کو بیچنے نہیں دیں گے. کوئی چیز ان کی سہولت کی ان کے پاس پہنچنے نہیں دیں گے. شب ابی طالب میں معصور کیا گیا، 3 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور آپ کی ہمدردی کرنے والے حضرات وہاں معصور رہے، بند رہے. اور وہاں خرد و نوش کی اشیاء کی اتنی قلت تھی، بسا اوقات گھاس کھا کر، درختوں کے پتے کھا کر زندہ رہنا. اس کام کو مجال نہیں کیا. مکہ میں کچھ مشرک ایسے بھی تھے اس طرح کی سختی کے قائل نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ یار اس قسم کا کام نہ کرو، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن ابو جہل نے ان کو بھی اپنی رائے کو مسند کیا اور کہا کہ نہیں، ہم جو ہے ان سے ہر قسم کا بائیکاٹ کریں گے اور تم لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا. جب 3 سال گزرے تو کچھ لوگ انہوں نے خود ابو جہل کی اس بات کی نام تان کی، یار یہ بھی انسان ہے، ان کو بھی جینے کا حق ہے، اس قسم کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں، لہٰذا اس معاہدے کو کاٹ دیا جائے اور مسلمانوں کو بھی اس قسم کی آزادی ملنی چاہیے جس طرح باقیوں کو حاصل ہے مکہ کرنا ہے. یہ راضی نہیں ہو رہا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ مکہ والے کچھ اکٹھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس بائیکاٹ کا خاتمہ کیا جائے. وہ معاہدہ جو ہے اس کو دھاڑ دیا جائے، بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا. جو پیغمبر بیت اللہ کی رکھوالی کے لیے آئے، اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے آئے، انہیں کے خلاف معاہدہ لے کے بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی، فرمایا کہ معاہدہ پھاڑے نہ پھاڑے، وہ معاہدے کو جا کر دیکھ کر صحیح اس کو دیمک نے کھا دیا. 3 سال تک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں گئے نہیں، وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آپ نے اطلاع دے دی کو جا کر دیکھو صحیح، اس کو دیمک نے کھا دیا ہے تو نہ پھاڑو ویسے ختم ہو گیا. اب ان کو جب اس بات کی اطلاع تھی کہ ان کا ایسا نہیں ہو سکتا، بعض رات نے کہا جو دیکھ لو اگر واقعی ایسا ہو تو کرتے بھائی، ہاں جی وہ نبی ہیں اور ان کے خلاف اس طرح کے اقدامات سے ڈرنا چاہیے. جب گئے دیکھا تو واقعی اس معاہدے کو دیمک نے کھا دیا. اس طرح جو بھی سازش کرتے یہ لوگ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے، صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کرتے، کسی قسم کا ان کے خلاف اقدام نہیں کیا گیا. کسی طریقے سے یہ لوگ اسلام کی تعلیم کو سمجھ کر مسلمانوں میں نہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعی قتل کی سازش کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل نے دوسرے
سرداروں کو ساتھ ملا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان لوگ بڑھ رہے ہیں دن بدن، آپ کے خلاف کون سا اقدام کیا جائے؟ کسی نے بڑی رائے پیش کی، کسی نے بڑی رائے پیش کی. کہتے ہیں اس مجلس کے اندر شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آ گیا. چلو میں بھی کوئی درمیان سے مسلمانوں کے خلاف حضور کے خلاف نہ پڑھتا ہوں. تو وہاں مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی، لیکن ابو جہل نے جو بات کہی وہ بڑی عجیب تھی. اس نے کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کے اندر کسی ایک قبیلے کا بندہ نہ ہو، بلکہ مکہ میں جتنے قبیلے موجود ہیں ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بندہ اس میں شرکت کرے، سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مکہ والے جو ان کے خاندان بنو ہاشم کے لوگ ہیں تو وہ اگر بدلہ بھی لینا چاہیں گے تو ظاہر بات ہے سب سے بدلہ لینا ان کے پاس میں نہیں ہے پورے مکہ والوں سے. جب اس قتل میں ہر قبیلے کا آدمی شریک ہوگا تو سب سے بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ نتیجہ وہی نکلے گا، وہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے اس وجہ سے تو قصاص نہ سے دیت دو، پیسے ہم دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں مان لیں. یہ رائے شیطان نے بڑی پسند کی، اور شیطان نے جو ہے نا خوب اس کو داد دی، وہ اچھی ہوتی ہے، وہ اچھی رائے پیش کی. اس پر عمل درآمد کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار مبارک کے پاس، اور چاروں طرف سے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر دیا. اس طریقے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلے، اور اللہ پاک نے ان کو خبر تک نہ ہونے دی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیا اور ہجرت کے لیے روانہ ہو. آپ یمن کے راستے سے داخل ہوئے، یمن کے راستے سے آپ نے سفر شروع کیا، اور پھر کچھ دیر کے لیے غار ثور پہ پناہ لی. اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. اب دیکھیں ایک شریف آدمی اگر کسی سے لڑنا نہیں چاہتا اس سے مخالفت کی حد کہاں تک ہوتی ہے؟ ایسا یہی ہو سکتا بندہ کہتا ہے یار جنہیں کہتا ہے نہ لڑ لو، بدماش تو بدماش، کیا کرے گا جب تک ہمارے علاقے میں ان سے لڑ لو. اب جب ایک شریف آدمی علاقہ ہی چھوڑ گیا اب تو لڑائی ختم ہو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو مکہ والوں نے پھر بھی مخالفت نہ چھوڑی. ابو جہل نے مکہ والوں کو بھڑکا کر کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنا ہے، اس مقصد کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. تو سب لوگ پیسہ اکٹھا کرو. پیسہ اکٹھا کیا گیا، اور ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو وہ پیسہ سارا سپورٹ کیا گیا کہ جا کے ملک شام میں تجارت کرو، کاروبار کرو، اور اس سے جو منافع ہوگا تو وہ منافع ہم مسلمانوں کے خلاف لگائیں گے اور اس سے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی کہ ایک قافلہ شام کی طرف گیا ہوا ہے، اور اس میں سارے مکہ والوں نے اپنا مال لگایا ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم نے مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنا ہے. آپ فرمایا اسی مال پر ان کو گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اسی مال کے برابر ہماری مخالفت کرتے ہیں تو ہم یہ مال ان سے چھین لیں گے. چنانچہ صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا اور وہاں تشریف لے گئے ان کے تعاقب کے لیے بدر کے مقام پر. ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی اس چیز کی، تو وہ اس نے مکہ کا اعلان نہیں کیا اور ساتھ دوسرے راستے سے مکہ پہنچ گئے. ادھر ابو جہل کو جب اطلاع پہنچی ابو سفیان کی طرف سے کہ مسلمان قافلہ روکنے کی غرض سے آ رہے ہیں، تو ابو جہل نے 1000 بندے کا لشکر تیار کیا اور خوب ہتھیار ساز و سامان لڑائی کا ساتھ دیا، ناچنے گانے والی عورتیں بھی ساتھ دے دی اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کو وہاں قتل کریں گے اور وہاں پہ خوب ناچیں گے، جشن منائیں گے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بدر کے مقام پہ موجود تھے. اب دیکھیں یہ ساری جنگی بدر میں جو کاروائی اس کا سردار کون تھا؟ ابو جہل. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابو جہل ہر جگہ پیش پیش تھا. یہ لشکر لے کے آنے والا ابو جہل. کئی لوگوں نے کہا کہ چلو رہنے دو لڑنے کو، لیکن اس نے بڑکا کے کئی طرح کے تانے دے کے لوگوں کو تیار کیا، ساتھ دیا. جب اس کی جماعت کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکہ پہنچ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ اب لڑنے کا فائدہ نہیں، ہمارا قافلہ تو بچ گیا اور مکہ پہنچ گیا، لہذا جو ہے واپس چلتے ہیں. چنانچہ کچھ کفار اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے واپس بھی چلے گئے، لیکن یہ واپس نہیں گیا. اس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی ایسی سڑ دی، کہتے ہیں نہیں ہم تو ان کو مارے بغیر واپس نہیں جائیں گے. چنانچہ وہ جنگ بدر پیش آئی، جس کا واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ اس میں صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی. تعداد ان کے پاس 3 گنا فوج ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے راز و نیاز کیا. صبح جنگ تھی، رات کو اللہ پاک کے آگے روتے رہے، یا باری تعالیٰ یہ چھوٹی جماعت میں نے تیرے ماننے والوں کی تیار کی ہے، اگر یہ لوگ ختم ہوں گے یا اللہ تیری بات کیسے ہوگی؟ یا اللہ تیری بات کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے. ان کی حفاظت فرما. اللہ پاک سے دعائیں دی، اللہ پاک نے نصرت کا مدد کا وعدہ فرما دیا. اور الحمدللہ ایسا ہوا. اس جنگ میں 70 سردار بڑے بڑے مارے گئے اور 70 قید ہو گیا. آج تک تاریخ نے ایسا نہیں دیکھا کہ 3 گنا فوج زیادہ ہو اور اس کے باوجود تھوڑے لوگ جن کے پاس زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھے. صحابہ کرام میں سے تلواریں چاند حضرات کے پاس تھے، تعداد میں تھوڑے 313 اور 1000 سے زیادہ. ان کے پاس تلواریں بہت کم تھی، گھوڑے بہت کم تھے، اور اکثر کے پاس جب خالی آتے ہیں کوئی چھڑی پکڑی پیچھے نکلتے کچھ پکڑا ہوا، اس طرح کی فاصلے ڈنڈا پکڑا ہوا، یہ چیزیں تھیں. اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. ابو جہل وہاں اسی جنگ میں مارا گیا. جنگ بدر میں 2 نوجوان بچے تھے. 2 نوجوان بچوں نے جو معلومات حاصل کی کہ ابو جہل کون ہے اور کس جگہ ہے، ہمیں جاننا ہے. ان کا نام معاذ اور معاوض، بعض روایت میں معاذ ہے، معاذ نام تھا. تو حالانکہ ابو جہل کے مشکل دستہ تھا اس کی حفاظت کے لیے. وہ یہ لوگ بڑی ہوشیاری کے ساتھ، تیزی کے ساتھ نکلے اور جا کر انہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا. ایک نے حملہ کیا تلوار سے، نوجوان بچے نے، اور اس کی ٹانگ پنڈلی کاٹ. دوسرے نے مارا، وہ نیچے گرا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا ابو جہل کا کیا ہوا؟ ابو جہل کا کیا ہوا؟ کوئی بندہ خبر لے کے آؤ اس کی، وہ بچا کہ نہیں بچا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام میں، وہ گئے، دیکھا تو ابو جہل وہاں تڑپ رہا تھا. ابو جہل وہاں تڑپ رہا تھا. تو آپ نے پوچھا ہاں اللہ کے دشمن، سنا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اب یہ مرتے وقت بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا. جس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو موت کی سختی بھی اس کے سامنے جو ہے وہ ہدایت لانے کا ذریعہ نہیں بنتی. طرح طرح کی گالیاں دے رہا تھا مسلمانوں صحابہ کرام کو، برا برا کہہ رہا تھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو اس کی گردن پر پاؤں رکھا، اپنا جو سانس لیتے تھے ختم کرنے کے لیے. تو اس نے بڑی عجیب گالی دی، اور مجھے پتہ نہیں سردار کے گردن پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، پاؤں کہاں رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہتے ہیں تازانہ ہوں، تازانہ. جب اس کی گردن اتارنے لگے تو کہنے لگا ذرا نیچے سے ذرا گردن اڑانی ہے، گردن اتارنے ذرا نیچے سے اتار. کیوں؟ اس لیے اس نے کہا کہ جب سرداروں کی گردنیں رکھی جائیں گی نا وہاں
کون کون مارا گیا تو میری گردن سب سے اونچی ہوئی. ایسا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں عقل کا فارغ آدمی تھا اور اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا. اب اس کی حکمت دیکھو کیا ہے, دادائی کیا ہے, اس لیے اس کو بجھا رہا ہے. یہ اکبر نام کی چیز اس میں آئے گی. مرتے وقت نہیں کہہ رہا ہے کہ جب سرداروں کی گردنیں وہاں رکھی جائیں گی جو قتل ہوئے تو میری گردن سر سے اتارنا, میری گردن سب سے اونچی. یہ تکبر اتنا تھا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے, میری امت کا فرعون ہے. فرعون سے بھی بدتر ایک لحاظ سے کہ جب فرعون کی جان نکلنے لگی نا وہ دریا میں اس کے مارنے والے غرق ہو گئے اور وہ غرق ہوا تھا تو اس وقت اس کو بھی توبہ کا خیال آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لے آیا. تو فرشتے نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی. اب ایمان کا نہیں مسئلہ, موت کے اثرات کو دیکھ کر اپنے سامنے اب کہہ رہی ہوں کہ میں ایمان لے آیا. اس نے وہ مٹی ڈال دی. تو وہاں کے اس کو بھی موت کے وقت کوئی توبہ کا خیال آ گیا اور اسے زبان سے کلمات کہہ دیے کہ میں موسیٰ اور ان کے رب پر ایمان لے آیا. لیکن یہ جو تھا اس کو وہی شرک اور وہی تکبر دماغ میں کا اور اس قسم کی بات نہ سوچی. اس لیے حضور نبی پاس اشارہ فرمایا یہ میری امت کا حکم ہے. تو جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا, اسلام کی دعوت کی, اس دن سے یہ آپ کے مخالفت میں شامل تھا اور پوری زندگی کی مخالفت میں خرچ کر دی. اور یہ کوئی پرایا شخص نہیں تھا, قبیلہ قریش کا آدمی تھا. مکہ والے سارے کے سارے عام طور پر اس کی مان کر چلتے تھے, لیکن اب اس نے اپنی ساری کی ساری صلاحیتوں کو اسلام کے خلاف استعمال کیا. تو دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کا تکبر یوں توڑا کہ بچوں کے ہاتھ مارا گیا. بچوں کے ہاتھ وہی لشکر جو لے کے آیا تھا 1000 کا, ہاں جی, وہی لشکر وہاں تباہ و برباد ہوا. جس مال پہ اس کو بھروسہ تھا وہ مال ہمارے غنیمت بنا. اور جو ناچنے والی ساتھ لے کے آیا تھا کہ ہم وہاں مسلمانوں کو قتل کریں گے اور پھر وہاں خوب ناچ گانا کریں گے, 3 دن یہاں ٹھہریں گے, خوب جشن منائیں گے. تو اللہ پاک نے سب دکھا دیا کہ بھائی یہ اسلام اس دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا, اسلام اس دنیا میں سپٹنے کے لیے نہیں آیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری دنیا میں پھیل کے رہے گی. الحمدللہ آج بھی اللہ پاک کا کرم, اللہ پاک کا شکر احسان ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج بھی مسلمان ایک بہت عظیم مذہب اور عظیم دین کو الحمدللہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور اربوں کی تعداد میں موجود ہیں. تو یہ اللہ پاک کا شکر ہے. پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, اسلام کو ختم کرنے کے لیے, دیندار کو ختم کرنے کے لیے سازشیں پروپیگنڈے ہوتے رہے, ایسا بھی ہوتا رہے گا. اس طرح رکنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے اسلام کی بھی حفاظت کرنی ہے, مسلمانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, دینداروں کی حفاظت کرنی ہے, دین شخص کو بچانا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ہمیں چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں, ان تعلیمات کو عام کریں, اسلام کو مضبوطی سے پکڑیں, تھامیں. ہاں جی, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے نظریے سے نہ پھیر سکے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اب ہر طرح کی قربانی دے کر یہی سبق دیا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہم نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑنا, اپنے دین کو نہیں چھوڑنا, اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا, اپنے شخص کو نہیں چھوڑنا, اپنے تہذیب کو نہیں چھوڑنا. اللہ رب العزت ہم سب کو